وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 19واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا کرتا ہوں، جو حضرات خود پڑھ سکتے ہیں وہ خود پڑھ کے جایا کریں تراویح پڑھنے سے پہلے، اور جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ 5 منٹ کا یہ کلپ سن کے جایا کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ 19ویں پارے میں 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ شعراء مکمل، نمبر 3 سورۃ نمل ابتدائی حصہ۔ سورہ فرقان کے بقیہ حصے میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 توحید، آسمان و زمین رات و دن کا خالق اللہ تعالی ہے، نمبر 3 رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا، نمبر 4 عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں، عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، راتوں کی عبادت، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، خرچ کرنے میں اعتدال کرنا، نہ فضول خرچی، نہ بخل، شرک سے اجتناب کرنا، قتل نہ حق سے بچنا، زنا اور بدکاری سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے احتراز کرنا، بری مجالس سے بچنا، کتاب اللہ سے متاثر ہونا، نیک بیوی، بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا۔ نمبر 3 سورۃ شعراء میں 3 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 7 انبیاء کرام کے قصے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ نمبر 2 قرآن کی حقانیت، اسے رب العالمین نے اتارا ہے روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لوگوں کے ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے واضح عربی زبان میں نازل ہوا۔ نمبر 3 شعراء کی مذمت ہے کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ نمبر 3 سورہ نمل کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی عظمت، نمبر 2 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط، بالخصوص واقعہ نمل، واقعہ ہدہد اور واقعہ ملکہ سبا۔ یہ اس پارے کا خلاصہ تھا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ تراویح پڑھنے جایا کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 20ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔